اب ہمارے ساتھ موجود ہیں برطانیہ میں اسٹوڈنٹ ہیں، حمزہ اعجاز ان کا نام ہے، اور میکینیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، سیکنڈری ایئر ہے ان کا کوئن میری یونیورسٹی میں۔ ان سے بات کرتے ہیں، انہوں نے آج اس فنکشن میں چند سوالات بھی کیے وزیر تعلیم سے، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر رہنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ رہنے والے اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، یا جو گورنمنٹ آف برطانیہ ہے ان کی طرف سے کتنا تعاون حاصل ہے، کیا مسائل ہیں، کیا ان کی مزید امپرومنٹ ہونی چاہیے ان مسائل کی، کیا ان مسائل جو ہیں حل ہونے چاہیے، اور جو ان کو سہولیات ہیں ان کی کیا امپرومنٹ ہونی چاہیے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ کیا سہولیات دینی چاہیے۔ اس پر بات کی ہے، ہم کرتے ہیں ہم حمزہ اعجاز سے۔ سب سے پہلے حمزہ آپ یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو ایجوکیشن منسٹر یہاں پر آئے انہوں نے جو باتیں کی ہیں، کچھ کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، اور کیا آپ پازیٹیو مثبت چیز دیکھ رہے ہیں مستقبل میں یہاں پر جو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں ان کے لیے؟ جی اچھی بات ہے کہ مجھے یہاں پہ 2.5 سال ہو چکے ہیں تقریباً، تو 2.5 سال کے اندر پہلی دفعہ کوئی ایسی موومنٹ دیکھنے کو ملی ہے کہ ایجوکیشن منسٹر آف پاکستان یہاں پہ آئے ہیں، ہم سے بات کی ہے، تو ایک پازیٹیو فیلنگ تو آتی ہے، لیکن جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں کہ وہ ایک مزہ نہیں آتا کہ وہ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہم پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو فنڈنگ کر رہے ہیں، لیکن جو فیکٹ ہے نہیں کر رہے۔ اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ جیسے اب پچھلے دنوں کچھ ٹی وی میں بھی تھا، انہوں نے بولا تھا کہ دے آر گیونگ دا فنڈس ٹو ڈفرینٹ کالجز اینڈ یونیورسٹیز پیپل ہو آر اسٹڈنگ اوور ہیئر، لیکن انہوں نے پھر بیچ میں زیادہ تر سننے میں یہ آیا کہ جو کالجز وغیرہ میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یا یونیورسٹی میں جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیونگ ایکسپینسز ہر چیز ان کی روک دی گئی ہے۔ تو اگر اس چیز پہ یہ لوگ اپنا کوئی اقدام اٹھائیں تو فیوچر کے لیے اچھا ہوگا، اور ہم لوگوں کو بھی اس سے ایک ایڈوانٹیج ہوگا کہ ہم لوگ یہاں پہ پڑھنے آئیں اور یہاں سے پھر واپس جا کے اپنے ملک کو سرو کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ لیونگ ایکسپینسز جو ہیں روک دیے گئے ہیں، تو کیا پھر اسٹوڈنٹ یہاں پر کام کرتے ہیں، یا پھر اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ پاکستان سے اپنی فیملی سے پیسے منگواتے ہیں، کس طرح گزارا کرتے ہیں؟ دیکھیں جو ویل سیٹلڈ فیملی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پاکستان سے آئے ہیں، کہیں سے بھی آئے ہیں، وہ تو آف کورس اپنے پیرنٹس سے بیک اپ ان کا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ جو لوگ آئے ہیں یہاں سے اسکالرشپ آئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ان کو فنڈنگز روک دی گئی ہیں۔ اب وہ کیا کریں گے اگر انہوں نے 2 سال اپنے پڑھ لیے ہیں، فائنل ایئر میں، اب وہ یہ کہیں گے کہ چلو، ان کا ویزا بھی 3 سال کا ہے، انہوں نے فائنل ایئر گیپ ایئر لے لیا، انہوں نے اپنی پڑھائی روک دی، فل ٹائم ورک کرنے لگ گئے، لیکن جب اپنا ٹائم آئے گا ان کا دوبارہ کرنے کا، ہو سکتا ہے ان کو ویزا ایکسٹینشن نہ ملے۔ اچھا، آپ ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی ہائی کمیشن کے حوالے سے، آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ پرابلمز ہیں، یا یہاں پر جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے اب فیوچر میں کچھ لا جو ہے وہ سخت کر رہی ہے۔ کس قسم کی ایکسپیکٹیشن، کیا امید رکھتے ہیں آپ پاکستان کی گورنمنٹ سے کہ وہ آپ کی مدد کریں اور آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے میں؟ جی، فرسٹ آف آل جو امیگریشن کا مسئلہ ہے، اس کے لیے تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے اپنے آفیسز دبئی میں شفٹ کروائے ہیں ان کو پاکستان میں لایا جائے۔ اتنی سیکیورٹی ہے پاکستان میں، اگر آپ کیپٹل میں دیکھے جائیں تو یہ لوگ ان کو شیورٹی دے سکتے ہیں۔ اگر وہ پاکستان میں شفٹ ہوں گے، ابھی میں اپنی یونیورسٹی کی مثال دیتا ہوں کہ مجھے خود سننے میں آیا کہ میری یونیورسٹی سے خالی 135 پیپل کے ویزا ریجیکٹ ہوئے، یا وہ ڈیلے ہو گئے، انہوں نے کیا کیا، ویزے پاسپورٹ رکھ لیے، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، پاسپورٹ نہیں آ رہے، تو بچوں کا تو سارا جتنا بھی ان کا اسٹوڈنٹس کا ہے وہ تو ضائع ہو جائے گا۔ تو اس میں ان کو یہی کرنا چاہیے کہ کانفیڈنس لیں، اور یو کے کی گورنمنٹ کے ساتھ جتنی کولیشن کے ساتھ یہ لوگ ان کے ساتھ مل کے چل سکتے ہیں، مسٹر ہائی کمشنر آف پاکستان واجد شمس الحسن، انہوں نے کوشش کر رہے ہیں، جہاں تک میرے سننے میں آیا کہ ہمارے بھی علم میں ہے کہ پوری ان کے ساتھ ریلیشن میں ہیں، تو اگر یہ اس طریقے سے چلتے رہے تو ہوپ فلی امید ہے کہ نیکسٹ ایئر ہمارے لیے آنے والا اچھا، جو امیگریشن رول سخت ہو رہے ہیں وہ اس میں کوئی فلیکسیبلٹی آ جائے، کیونکہ اب ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ ملکوں سے آ رہے ہیں۔ اب نائجیریا وغیرہ لے لیں، ڈفرینٹ ملک ہیں، لیکن پاکستان کو بھی اب ان کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے، جو کیونکہ پاکستان کو 60 سال ہو گئے، ایٹامک پاور ہے، اتنی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے اندر، لیکن وہ ادھر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو ان کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ گورنمنٹ کی غلطی ہے۔ اگر اچھا یہ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان دشمن طاقتیں بھی ہو سکتی ہیں جو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کری ہیں۔ آپ کالج میں ہوتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس آپس میں بیٹھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں نوجوان، اور ہمارے جو نوجوان اسٹوڈنٹ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کے نام کو زیادہ سے زیادہ روشن کیا جائے؟
پاکستانی جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہے زیادہ تر جو آتے ہیں وہ تو پاکستان سے چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پڑھیں اور واپس چلے جائیں اور پاکستان کی جا کو ترقی کی طرف گامزن کریں، تھوڑی ہیلپ کرے. تو لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے آپ پاکستان کے اندر، جیسے انٹرویو میں منسٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ ریسرچ کے لیے کیا کر رہے ہیں، انہوں نے بولا ریسرچ کا، انہوں نے پھر کوئی صحیح طریقے سے بات نہیں چلی آگے. تو یہی ہے کہ یہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کی فنڈنگز اتنی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے ابھی اپنے کٹس کیے ہیں، لیکن پھر بھی اتنی ہے کہ اگر آپ یہاں سے پڑھ رہے ہیں تو آپ فیوچر کے اندر اپنا یہیں پہ، بلکہ آپ کو یہاں سے وہ لوگ جانے نہیں دیتے، کوئی امریکہ سے بلا لے گا، کوئی کینیڈا سے بلا لے گا، لیکن پاکستان سے کوئی نہیں بلائے گا. تو بندہ اپنا فیوچر دیکھتا ہے، وہ کہتے گا مجھے پاکستان سے کوئی نہیں بلا رہا تو پھر میں اپنا فیوچر یہاں پہ کیوں نہ مینٹین رکھوں. تو پھر یہی ہے کہ اگر گورنمنٹ کچھ کرے، اگر آگے بڑھ کے ان کے ساتھ کوئی یو کے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی ریسرچ فنڈنگ کے اندر یا یونیورسٹیز کو افیلیشن کرے پاکستان کی کسی اچھی یونیورسٹی کے ساتھ. ہمارے پاکستان میں بڑی اچھی یونیورسٹی لمز ہے اور نسٹ وغیرہ ہیں، GIK ہے جو انجینئرنگ کے اندر کافی ہائی لیول کی یونیورسٹیز مانی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر ان کو کسی امریکہ یا UK کی یونیورسٹی کے ساتھ افیلیشن دی جائے گی، ان کی ڈگری کا نام ساتھ آئے گا، تو اس میں یہ ہے کہ جو ریسرچ کی فنڈنگ ہے وہ دونوں طرف سے ڈیوائڈ ہو جائے گی. جو بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ چاہیں گے کہ میں واپس جاؤں تو اپنی جو اسٹڈیز، اگر PhD یہاں سے کروں تو میں جا کے وہاں پہ اپنا کام بھی کروں، ریسرچ میں بھی حصہ کروں اور PhD بھی وہاں سے کمپلیٹ کروں. تو اگر اس طریقے کا کچھ ہوتا ہے تو دیٹ ول بی گڈ فار اس. حمزہ، آپ نے ابھی بات کی کہ یہاں سے پڑھ کے تو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اور وہ ان کو ضائع نہیں کیا جاتا اور جاب جو ہے یا یہاں پہ سٹارٹ کر دی جاتی ہے یا کسی اور یورپین یا امریکہ وغیرہ میں، پاکستان واپس نہیں جاتے اسٹوڈنٹ. یہ اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ اگر تعاون نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی اسٹوڈنٹ یہاں پہ پڑھتے ہیں وہ یہیں پہ جاب شروع کر دیں، پاکستان واپس نہ جائیں؟ اسٹوڈنٹ کوئی اپنا سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے پاکستانی ہونے کا؟ فرض بالکل ادا کرنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیے اب زیادہ تر بچے وہ واپس جاتے ہیں جن کی فیملیز وہاں پہ ویل سیٹلڈ ہیں، جن کی فنڈنگز وہاں سے آ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ اتنے پرسنٹیج آف پاکستانی، لائک پاکستانیوں کے لیے اتنا ویزے کے ریگولیشنز کیوں سخت ہو گئے کہ بچے آتے ہیں، پیچھے سے فنڈنگز بند ہو جاتی ہیں، وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں اپنا فیوچر صحیح کرنے کے لیے، پیچھے سے امیگریشن لاس چینج ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے فیوچر مشکلات ہوتی ہیں. تو یہی ہے کہ ایز اے پاکستانی ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں واپس جاؤں، ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جاؤں، اپنا کوئی رول ادا کروں. لائک جیسے علامہ اقبال کا قائد اعظم، میرا بھی کوئی نام ہو. تو اگر گورنمنٹ کا اس کے اندر ہاتھ ہوگا تو بچے انکریج ہوں گے، لیکن ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے، ڈس اپوائنٹلی مجھے کہنا پڑ رہا ہے، لیکن ہوپ فلی اگر گورنمنٹ کوئی ہاتھ ڈالتی ہے، UK جیسے میں نے پہلے بولا کہ گورنمنٹ کے ساتھ کولیشن کرتی ہے UK گورنمنٹ کے ساتھ، تو کچھ آگے چلنے کا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی حمزہ اعجاز کی. امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. پاکستان ہائی کمیشن سے ہم نے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ تازہ ترین اور اہم ترین جو ایشوز ہیں، اہم ترین جو مسائل ہیں کمیونٹی کو، ان پر ہم بات کریں اور یہاں پر رہ کر پاکستان کی ترقی کے حوالے سے ہم پازیٹیو اور مثبت سوچ کے ساتھ جو ہے ہم پیغامات دیں اور یہاں پر رہتے ہوئے پاکستان کی ترقی کے لیے ہم اہم کردار ادا کریں. جیسا کہ آپ نے ہائی کمیشن صاحب کی بات مجھے اچھی لگی، وہ اس حوالے سے کہ انہوں نے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے پازیٹیو باتیں کی ہیں. ہمیں بھی مثبت سوچنا چاہیے. خامیاں اور کمزوریاں جو ہیں ہر انسان میں ہوتی ہیں اور ہمارے لیڈران بھی جو ہیں وہ انسان ہیں، مگر احساس ضرور ان کو دلاتے رہنا چاہیے کہ جو پاکستانی عوام ہے وہ غربت کی طرف جاتی جا رہی ہے اور اس وقت مہنگائی کا بحران جو ہے بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری برطانیہ میں مقیم جو پاکستانی کشمیری کمیونٹی ہے ان کو بھی پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہاں پر جو ہمارے منسٹرز، ہمارے لیڈرز جو یہاں پر آتے رہتے ہیں، جو ہمارے حکمران آتے ہیں، جو سیاسی قائدین آتے ہیں پارٹیوں کے، ان کو بھی ذاتی طور پر مل کے گروپس کی شکل میں کمیونٹی کے لیڈران کو آگے لے جا کر ہمیں ان سے ملنا چاہیے. ہمیں ان سے یہ اپیل کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پاکستان کی خدمت کریں یہاں پر بھی، اور وہ لیڈران بھی، وہ حکمران بھی اور وہ قائدین بھی جو پاکستان کا اور جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کو بھی پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے، نہ کہ بیرون ممالک میں اپنی جائیدادوں اور اپنی پراپرٹیز کو بڑھانے کے حوالے سے وہ فوکس رکھیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے وطن پاکستان کو سدا سلامت رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. عطاء الحق کو، یورپ کی آواز، وینس ٹیلی ویژن سے. اللہ حافظ.